کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو پاک کیسے کرے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب میں عرض کر دوں کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو سب سے پہلے اس کپڑے کو باقی کپڑوں سے الگ کر دیں۔ جی ہاں، یعنی کہ اگر آپ بہت سارے کپڑے دھو رہے ہیں تو جس بالٹی میں بہت سارے کپڑے دیے ہوئے ہیں، پاک کپڑے جو ہیں، اسی بالٹی میں آپ پاک کپڑے کو ہرگز نہ ڈالیں، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ناپاک کپڑے کی وجہ سے اس بالٹی میں جتنے بھی پاک کپڑے تھے تمام کے تمام کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ ناپاک کپڑے کو اگر پاک کر کے آپ اسی بالٹی میں دے رہے ہیں تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو ناپاک کپڑا پاک کب ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو اچھی طریقے سے صاف کریں، یعنی کہ نہ اس کی بدبو باقی رہے اور نہ ہی ناپاکی کا نشان باقی رہے، اس کو اس طرح سے صاف کریں۔ اس کے بعد صابن یا سرف سے اس کو دھو لیں۔ دھونے کے بعد 3 الگ الگ پانیوں سے اس کو آپ کھنگالیں۔ اور کھنگالنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ ایک بار پانی لیے، اس میں آپ کپڑے کو ڈبونے کے بعد اس کو اس طرح سے نچوڑیں کہ ایک قطرہ بھی پانی باقی نہ رہ جائے، یعنی کہ آپ اپنے پوری طاقت لگا کر کے، یعنی اپنی طاقت سے آپ اس کپڑے کو نچوڑیں، اور نچوڑنے کے بعد ایک قطرہ بھی پانی نہ آئے۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر دوسری مرتبہ پانی نے دوسرا نیا پانی، اور اس کپڑے سے بھی آپ اس کپڑے کو اس پانی میں پھر سے کھنگالیں۔ دوسری مرتبہ کھنگالنے کے بعد پھر سے وہی پہلی مرتبہ جس طرح سے آپ نچوڑے تھے کپڑے کو اسی طرح سے نچوڑیں کہ کچھ بھی پانی باقی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ دھونے کے بعد پھر تیسری مرتبہ تیسرے نئے پانی سے آپ اس کپڑے کو کھنگالیں، اور آپ تیسری مرتبہ آپ کی مرضی، اگر آپ کا دل چاہے تو نچوڑیں ورنہ پھر چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری مرتبہ میں آپ کو ہاتھوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھل چکے ہیں۔ اور ہاتھوں کا 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ناپاک پانی اس میں لگا رہتا ہے کپڑے کے نچوڑنے کی وجہ سے، اس پانی کی وجہ سے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز، ضروری بات میں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ پوری طاقت سے نچوڑنے کے بعد اس کپڑے میں ذرا سا پانی باقی رہتا ہے، کہ اگر کوئی آپ سے زیادہ طاقتور انسان اس کپڑے کو نچوڑے تو پانی نکل سکتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کپڑا کہ اگر آپ نچوڑیں تو پانی نہیں نکل رہا ہے، اور کوئی دوسرا شخص اگر نچوڑ رہا ہے تو پانی نکل رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ کپڑا پاک ہے، اور جو نچوڑ رہا ہے پانی نکل رہا ہے نچوڑنے پر، تو اس شخص کے لیے وہ کپڑا ناپاک ہے، کیونکہ وہ کپڑا آپ کا ہے، پہننا آپ کو ہے، تو اسی لیے وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے آپ کے لیے، وہ کپڑا آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرا انسان پہننا چاہے تو دوسرے انسان کو اپنے طاقت کے مطابق پانی کو نچوڑنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک اور اسی میں ایک سوال آتا ہے، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے اگر پیشاب کر دیے ہوں یا پھر پخانہ کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو کپڑا تو وہ دھو نہیں سکتا، تو وہ پاک کیسے کرے؟ تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بچے کی ماں یا بچے کے عمر سے یا پھر طاقت سے جو زیادہ بڑے ہیں وہ دھوئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی طاقت سے زیادہ ان میں طاقت ہوگی تو وہ نچوڑیں گے، تو وہ پانی باقی ہی نہیں رہے گا، تو جب پانی باقی نہیں رہا تو پھر وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ تو اس طرح ہی کپڑے کو آپ پاک کریں۔ اور نہانے کا بھی جو طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہے تو اس ناپاک کپڑے کو پہن کر کے کیسے نہائیں، انشاءاللہ العزیز میں اگلے ویڈیو میں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس چینل میں مسئلے اور مسائل کے بہت ہی بہترین ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے، جو آپ کے لیے بےحد ہی ضرورت مند ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔